فری کی حریص ایسی لڑائی کہ آ کے پولیس کو لاٹھی چارج. شرمندگی کی بات ہے مسلمانوں کے واسطے, شرمندگی کی بات ہے مسلمانوں کے واسطے کہ مسلمان رمضان کے مقابلے میں 100 روپے کی حریص کو محنت کر رہا. اللہ اکبر. مسلمان قیام اللیل کے بدلے میں راتوں میں کھڑے ہو کے نکڑوں پہ 100-200 کے حلیم کے پیچھے پڑا ہوا ہے. مسلمان راتوں کی عبادت, اللہ کی بخشش, اللہ کے بخشش کے پروانوں کو چھوڑ کر وہ کھانوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے. بدبخت ہے ایسا مسلمان جس کی زندگی میں رمضان تو آئے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا لے. کیا ہے رمضان کا روزہ؟ معمولی بات ہے. رمضان کا روزہ رکھنا معمولی بات ہے. رمضان کا روزہ رہنا چھوٹی بات ہے. آؤ ذرا یہ حدیث سنو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کہا ابن آدم کا ہر عمل, ابن آدم کا ہر عمل کے بدلے میں, ہر ایک نیکی کے بدلے میں 10 سے لے کر 700 نیکیاں تک بڑھا کر دی جاتی ہے. اللہ اکبر. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم کیا ہم پر. کہا اللہ کے نبی نے آدم کے بیٹوں کے ہر نیکی کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیکی کے بدلے میں 10 سے لے کر 700 گناہ تک 700% تک بڑھا کر دیتا ہے. لیکن روزے کے سوا, اللہ اکبر, لیکن روزے کے سوا, روزے کے لیے حساب نہیں ہے, روزے کے لیے کتاب نہیں ہے, روزے کے لیے قید نہیں ہے. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کہا روزہ میرے لیے ہے, میں اس کا بدلہ دوں گا. عام نیکیوں کو 1 سے لے کر 700 تک دیا جائے گا, لیکن روزے کو اس سے زیادہ کتنا دیا جائے گا وہ ملنے کے وقت معلوم ہوگا اللہ سے. اللہ اکبر. روزہ میرے لیے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے, روزہ میرے لیے ہے. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ما تقدم من ذنبه ما تقدم من ذنبه. لوگوں اللہ تو معاف کرنے کے لیے تیار ہے. تم ہی ہو کہ بیکار کے مشغلوں میں پڑے ہوئے ہو, ہم ہی ہے کہ ہم بیکار کے مشغلوں میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی کہتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو ایمان کے ساتھ, احتساب کے ساتھ, سچی نیت کے ساتھ, اچھی نیت کے ساتھ رمضان مبارک روزے رکھے گا, ما تقدم من غفر له ما تقدم من ذنبی, اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اللہ اکبر. رمضان کا پانا, روزے کا رہنا معمولی بات نہیں میرے بھائی. ہاں یہ معمولی بات نہیں, یہ روزے کا رہنا کتنی فضیلت کی بات ہے. آؤ یہ حدیث بھی سنو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, صحیح بخاری کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کہا روزہ ڈھال ہے, روزہ ڈھال ہے, روزہ بچاؤ ہے. تم جب رمضان میں روزے سے رہتے ہو, یہ روزہ گناہوں سے بچاتا ہے تم کو, یہ روزہ گناہوں سے ڈھال ہے کہ انسان بےہودہ بات نہیں کرتا, انسان گناہوں کی طرف نہیں جاتا. نبی کریم نے کہا جس طریقے سے دنیا میں یہ گناہوں سے ڈھال ہے, یہی روزہ کل قیامت کے دن جہنم سے ڈھال بن کے آئے گا. اللہ اکبر. یہ روزہ ڈھال ہے, جہنم سے بچائے گا. نبی کریم کہتے ہیں کل قیامت کے دن 2 لوگوں کی سفارش ضرور قبول کی جائے گی, 2 چیزوں کی سفارش ضرور قبول کی جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک تو اللہ کا قرآن, دوسرا ہے ہمارا رکھا ہوا روزہ. قرآن آ کر کہے گا اللہ میں نے یہ بندے کو راتوں میں سونے سے روکے رکھا, اللہ راتوں میں اس نے اپنی نیند کی قربانی دی اور میری تلاوت کی. کیا معلوم ہوا؟ راتوں کو قرآن پڑھنے سے قرآن شفاعت کرتا ہے, ہاں سفارش کرتا ہے. راتوں کو نیند کی قربانی دے کر اللہ کی بارگاہ میں قرآن پڑھنے سے قرآن سفارش کرے گا. کل قیامت کے دن قرآن کیا کہے گا؟ کہے گا اللہ اس کو راتوں میں سونے سے میں نے روکے رکھا, اللہ تو اس کی سفارش اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما. روزہ آ کر کہے گا اللہ میں نے اس کو تیرے لیے کھانے پینے کی چیزوں سے, شہوت سے روکے رکھا, اللہ میری سفارش قبول فرما. اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی قرآن کی تلاوت کرنے والے اور روزہ رکھنے والے کے حق میں قرآن کی اور روزے کی سفارش قبول کر کے اس کو جنت میں داخل کرے گا. اللہ اکبر. یہ حدیث بھی بڑی قابل غور ہے. یہاں پر حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, دیکھو روزہ رکھنا, روزے میں موت آ جانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. مسند احمد کی روایت حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو
جو کوئی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھے، ہاں اللہ کے واسطے خالص نیت کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھے اور وہی کلمے پر وہ مر جائے تو وہ سیدھے جنت میں داخل ہوگا۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا جو کوئی اللہ کے لیے روزہ رکھے اور روزے کی حالت میں انتقال کر جائے سیدھے جنت میں داخل ہوگا، اور جو کوئی اللہ کے واسطے صدقہ دے اور فوراً مر جائے، اللہ تبارک فوراً اس کو موت آ جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سیدھے اسے جنت میں داخل کرے گا۔ روزے کی حالت میں اللہ کے واسطے روزہ رکھنا اور روزے میں اللہ کے یہاں موت آ کر چلے جانا، یہ کتنی سعادت کی بات ہے جانتے ہیں؟ جنت میں داخلہ ہے، داخل الجنہ، اللہ جنت میں داخل کرے گا ایسے بندے کو جو روزے کی حالت میں مرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، یہ رمضان کا مہینہ، یہ روزہ، اس کی سحر، اس کی افطار، اس کا ایک ایک ساعت ہمارے لیے قیمتی ہے، یقین جانو قیمتی۔ جیسا میں نے کہا کہ آج ہر چیز میں کھیل تماشا ہم کو سوچتا ہے، ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت کے جو شاعر بنائے ہیں، ہاں وہ شاعر کا مذاق اڑانا بڑے گناہ کی بات ہے۔ ہاں روزے کا مذاق اڑانا، ہاں افطاری کا مذاق اڑانا، ہاں سحری کا مذاق اڑانا، یہ بڑی خطرناک بات ہے، یقین جانو یہ خطرناک بات ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ رمضان کا مذاق اڑایا جائے، روزوں کا مذاق اڑایا جائے۔ یقین جانیے ایسی چیزیں بھی نظروں کے سامنے آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جو افطار کے بارے میں نبی کریم نے کہا تم میں سے جو کوئی کسی روزے دار کو افطار کرائے گا، تم میں سے جو کوئی کسی روزے دار کو افطار کرائے گا، روزے رکھنے والے کے برابر تم کو ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر۔ روزہ رکھنے والے کے برابر تم کو ثواب ملے گا۔ لیکن آج امت کے اندر ایک ایسے فتنہ، یہ ویڈیوز کا فتنہ، یہ سوشل میڈیا کا فتنہ ایسا آیا کہ انسان ویو کے چکر میں، لائک کے چکر میں، سبسکرائبرز کے چکر میں نہ جانے کیا کیا کرنے لگ جاتا ہے۔